ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے کچھ سرخ اونٹ چر رہے تھے کہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ تو بتایا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ قیمت تو طے ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نہیں نکلا تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نہیں نکلا، اس لیے ابھی اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دیر دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ شخص جو ہم سے اونٹ لے کر گیا ہے کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی نہیں پوچھا، کہاں سے آیا اور آخر وہ کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر آخر کہاں گیا۔ اونٹ کا مالک بولا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا بھی گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی اور نہ ہی یہاں کسی کو اپنا ضامن رکھ کر گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا۔ جب وہ شخص بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑ رہا تھا، تو میں اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بولا ہاں درست۔ جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا تو میں اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا ہاں میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ اونٹ کے مالک نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا ہے تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس جملے کو کہنے والے شخص سے مخاطب ہو کر کہا سنو، اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں اور تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی۔ اونٹ کا مالک بولا اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ بولی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں۔ قافلے کے افراد میں سے کوئی بولا کہ اچھا آپ اس شخص کو جانتی بھی نہیں تو ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا، بس میں اس کی ضمانت اس لیے دے رہی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور پر نور ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لو کھجوریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت لے لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص کی بات سن کر کہا کہ ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود اس شخص کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ
کہ وہ حسین اور پر نور چہرے والا شخص رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرا ہے اس مدینے والے مدنی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔